السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صدیق عباس بلوچ اور آپ کے سامنے صدیق عباس بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل لے کر آیا ہوں۔ تو آج بات کریں گے ایک اہم موضوع پہ، جس پر کراچی میں ایک نوجوان جس کا نام ہے عرفان بلوچ، جو بھاولپور سے گیا ہے کراچی گھومنے پھرنے کے لیے یا محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ وہاں پہ جا کے اسے پولیس گرفتار کرتی ہے اور تھانے لے جاتی ہے، تشدد کرتی ہے، تشدد کر کے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر سریکی رہنما اٹھتے ہیں، سریکی قوم اٹھتی ہے، وہاں احتجاج کرتی ہے، ان کو حق نہیں ملتا، ان کو مزید ٹائم دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اور ایک سوال میرا سریکی قوم سے ہے اور ایک سوال میرا وقت حکومت سے ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب آپ کو حق نہیں ملتا، آپ کو انصاف نہیں ملتا، تو اس کی ذمہ دار وقت حکومت ہوتی ہے، وقت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو یقیناً بات ہے، بیرون ملک کسی میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ اگر ایک قتل ہوتا ہے تو وہ اس کی پوری تصدیق ہوتی ہے، یہ قتل کیوں ہوا، کیسے ہوا، آیا خودکشی اس نے کی ہے، اس کو کسی نے زہر دی ہے، یا اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے۔ اور یہاں تو پاکستان میں انسان کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے جانور، کیونکہ بہت ساری پاکستان میں کونے کونے میں لاشیں پڑی ہوتی ہیں، کوئی تصدیق نہیں، کوئی پوچھنے والا کس نے مارا، پکڑا اس کو اور مٹی کے زمین کے اندر دفنا دیا، بات ختم، اس کے آگے کوئی بات نہیں ہوتی۔ پھر آ جاتے ہیں ابھی سریکی قوم کے اوپر کہ آیا سریکی قوم کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوتا ہے۔ سریکی قوم کے ساتھ ایک سوال ہے کہ رحیم یار خان میں پنجابی قوم تھی، اس کا ایک شخص تھا، وہ اے ٹی ایم جاتا ہے، اے ٹی ایم مارتا ہے، اس کا اے ٹی ایم پھنس جاتا ہے، وہ پھر اے ٹی ایم مشین توڑتا ہے، اپنا اے ٹی ایم نکالتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، نہ وہاں چوری ہوتی ہے نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے، اس کو تشدد کرتی ہے، بندہ مارا جاتا ہے، وہ بندہ کہ ورثہ اس پر احتجاج کرتے ہیں اور ایسا احتجاج کرتے ہیں کہ وقت حکومت کو 24 گھنٹے کے اندر انصاف دینے پر مجبور ہوتی ہے، اور ان کو 24 گھنٹے سے پہلے ان کو انصاف مل جاتا ہے۔ اب جب کہ سریکی قوم نے احتجاج کیا اور ابھی خبریں مل رہی ہیں کہ انصاف ان کو ملا ہے، لیکن اس سے پہلے کئی لاشیں ہیں، کئی مرڈر ہیں جو پولیس نے کیے ہیں، بلوچستان سے ہوئے ہیں، لیکن اس میں سے کسی نے پوچھا نہیں ہے، کسی نے بات نہیں کی کوئی۔ اب سریکی قوم کو چاہیے تھا کہ جب ان کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا ہے، ایک نوجوان کا قتل کر دیا جاتا ہے، بے گناہ بے مجرم، کوئی اس کا جرم نہیں تھا، تو اس کے باوجود سریکی قوم احتجاج کرتی ہے، پولیس مطالبہ رکھتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں، پھر احتجاج کرتے ہیں، پھر پولیس کوئی مطالبات رکھتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ سریکی قوم جہاں کراچی میں آباد ہے، 800 پارٹی بنی ہوئی ہے کراچی میں، ہزاروں کی تعداد سریکی وسیب میں ہے، کم از کم اتنا تو یہ کر سکتے تھے کہ جب ایک زیادتی اور ظلم ہوتا ہے حکومت کی طرف سے تو یہ متحد ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ کراچی کے اندر اگر یہ مل کر احتجاج بڑی تعداد میں اگر کرتے تو یقیناً 2 تو 4 گھنٹے کے اندر ان کو انصاف ملتا۔ اسی کے دوران اگر کوئی ہزاریں پارٹیاں وسیب میں بنی ہوئی ہیں تو ان کو اطلاع دیتے، ان سے مدد لیتے کہ بھئی آپ وہاں سریکی وسیب کے اندر احتجاج کریں اور ہم یہاں احتجاج کرتے ہیں، وقت حکومت انصاف تمہیں دیتی یقیناً۔ ایسے ہی سریکی صوبے کی بات ہے، اگر آپ سریکی صوبہ لینا چاہتے ہیں تو تمہیں متحد ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا۔ ایسے ہی آپ کو سریکی وسیب ہو، کراچی ہو، اگر پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں کہیں بھی احتجاج کرنا ہے تو آپ کو متحد ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا، آپ کے مطالبات جائز ہیں اور آپ کے مانے جائیں گے۔ ایسے اگر پاکستان کی جتنی قومیں ہیں، اگر پاکستان کے کسی واحد شخص کو کسی کو مشکلات کا سامنا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو یقیناً یہ ہمیں پورے مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا، پھر جا کے ہم وقت حکومت سے اور اپنی فوج سے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں۔ میں ہوں آپ
لوگوں کا اپنا بھائی صدیق عباس بلوچ، میں نے ایک چینل بنایا ہے صدیق بلوچ آفیشیل کے نام سے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈیلی بیس پہ پاکستان کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج میں اکیلا ہوں، کل انشاءاللہ میٹنگ ہوگی، اگلی ڈیلی بیس پہ کوئی دوست بھی ہوں گے جو بیٹھ کر ڈسکس کرتے رہیں گے، اور نہ تو میں خود انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا آپ لوگوں کے سامنے نئی کہانی اور ایک نئی داستان اور ایک نئی قصہ اور ایک نیا موڑ لے کے آؤں گا انشاءاللہ، جو آپ لوگوں کے سامنے وقت حکومت اور وقت پاکستان اور پاکستان کے موجودہ صورتحال آپ کو بتائیں گے۔ مہربانی، شکریہ آپ کا اپنا بھائی صدیق عباس بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدیق عباس آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مہربانی، شکریہ۔